اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں باغات میں تجری من تحتها الانہار چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ابدا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ ہے سچا ومن اصدق من اللہ اور کون سچا ہے اللہ تعالی سے قیلا بات میں لیس بامانیکم نہیں ہے تمہاری آرزوؤں میں اور نہ موقوف ہے اہل کتاب کی آرزوؤں میں جو کوئی عمل کرے گا برا بدلہ دیا جائے گا اسے اور نہیں پائے گا وہ اللہ تعالی کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور جو عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت وہو مؤمن اور ہو وہ مومن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس انہیں داخل کیا جائے گا جنت میں اور نہیں ظلم کیا جائے گا تل کے برابر بھی شیطان کی دلائی آرزویں اور امیدیں اور ان کے جھوٹ کو قرآن پاک نے بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یاد رکھیں قربانی، نماز
صدقہ، خیرات، مہمان نوازی، ہر قسم کے اعمال نیک تب بنتے ہیں جب یہ دو چیزوں سے محفوظ ہو۔ ایک ہے شرک، ایک ہے ریاکاری۔ مہمان کی عزت و احترام کیا ریاکاری کے ساتھ، عمل صالح نہیں رہے گا۔ حالانکہ احترام مہمان بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کھانے دانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو آج رات میرے مہمان کو سنبھالے؟ ایک صحابی حامی بھر لی، انہوں نے گھر جا کے پتہ کیا نا تو ایک وقت کا کھانا موجود تھا، صرف ایک وقت کا، اور کوئی ذرائع نہیں تھے، اسباب نہیں تھے۔ میں یہاں پہ دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے جو مہمان بننے والے لوگ ہیں، ہم بھی ادب آداب سے واقف نہیں، اور آج کل میزبان بھی ادب آداب سے واقف نہیں۔ یہ دونوں چیزیں سبق رہ جائے گا۔ اتنا سنیے، مہمان کو گھر لے کے گئے، کھانا پکا سامنے رکھا اور ایک ہیلا کیا کہ کھانے کے لیے مہمان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، ہم خود کھائیں گے تو کھانا رہے گا نہیں۔ اہلیہ سے کہا کہ تم جو ہے نا کوئی چیز دینے کے بہانے آنا اور چراغ کو بجھا دینا۔ ہم ساتھ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہیں گے، زبان کو حرکت دیتے رہیں گے تاکہ مہمان کو احساس ہو کہ انہوں نے کھایا ہے، لیکن ہم کھائیں گے نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کا مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ فجر کی جب نماز ہوئی نا تو وہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا آج رات اللہ کے ایک بندے کے عمل نے اتنی خوبصورتی دکھائی ہے کہ رات اللہ مسکرا رہے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن یہاں پر یاد رکھیں، آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں نا جی، یہ جو آج کل کی خباثت نہیں ہے کہ میں سرپرائز دینے لگا ہوں، یہ اس سے بڑا الو کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ جو سرپرائز ہے نا، گھر والوں نے کھانا بنایا اپنے معمول کے مطابق، اپنے حساب و کتاب کا، جو دال ساگ انہوں نے بنانی تھی اپنے اعتبار سے انہوں نے بنایا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، خواتین بیچاری بڑی دقت کے ساتھ کھانا دانا بنا کے جب بیٹھنے لگی تو اس بے ایمان کا سرپرائز آ گیا، یہ آ گیا اپنا جتھا لے کے، جی میں مہمان۔ اور سمجھ رہے ہو، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سرپرائز جائے جہنم میں۔ اب ان گھر والے بیچارے، انہیں دوبارہ مہمان کے لیے کچھ نیا بنانا پڑے گا، گرمی کی شدت ہے،
وہ انسان ہے خواتین، اب نئے سرے سے مہمان کے احترام. اب بتائیں کہ ان لوگوں کے دل میں اس مہمان کا احترام رہے گا؟ آج جدت کا دور ہے، موبائل ہے، اب خط کا تو دور نہیں ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم اتنے افراد ہیں، آ رہے بات ختم، اللہ اللہ خیر سلام. اگلے لوگ اپنا معمول کا کھانا نہ بنائیں، آپ کے حساب کا کھانا بنا دیں. دیکھیں، یاد رکھیے، اس معاشرے کو ان باتوں کی ضرورت ہے. آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھانا تو آپ پہلے اطلاع دے دیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور اصرار کے ساتھ بتائیں. یہ نہ ہو کہ انہوں نے بنا لیا ہے تو جی میں تو کھاتا نہیں. ایک بات، آج بیماریوں کا دور ہے جی، بیماریوں کا. بہت سارے لوگ، کسی کو مرچ منع ہے، کسی کو ایک گوشت منع ہے، کسی کو دوسرا منع ہے، کسی کو سبزی منع ہے. آپ جا رہے ہیں نا، آپ انہیں بتا دیں کہ میں یہ چیز نہیں کھا سکتا. سمجھ آ؟ ان بیچاروں نے جوڑ جمع بنا کے آپ کے سامنے رکھا، آپ میں تو کھاتے ہی نہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے تو پہلے بتاؤ کہ میں نہیں کھاتا. یہ یاد رکھو. پھر آج کے دور میں دیکھیں حالات بدل رہے ہیں، نظام بدل گیا ہے. آج اگر آپ نے کسی کے ہاں رہنا ہے تو اسے بتا دو کہ ہم تیرے گھر میں رہیں گے. نہیں رہنا تو آپ اسے تنبیہ کر دو کہ وہ شام کی فکر مندی میں مبتلا نہ ہو. ہم نے نہیں رہنا بھئی، ہم چلے جائیں. ہم نے جب، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جس میں ہم مسلمان شامل ہوں گے. یہ یاد رکھیے. آداب میں یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جانے لگے ہیں نا تو مناسب وقت کا چناؤ کریں. صبح مناسب وقت میں پہنچیں. شام کو کسی کے گھر میں مہمان بننا ہے تو مناسب وقت. ایک ہے ہنگامی، وہ تو رات 1 بجے بھی جانا پڑ گیا، وہ نہیں. عام حالات میں یہ نہیں ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں اور آپ خواہ مخواہ اٹھے اور دوپہر اس کے پاس گزارے. نہیں، اس بات کا خیال کریں. پھر عام حالات میں اس بات کا خیال بھی کریں کہ ان کا گھر کتنا ہے، ان کے گھر میں رہنے کی گنجائش کتنی ہے. اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہمارے ساتھ یہ اتنے لوگ ہیں تو ان کے گھر کی خواتین کدھر جائیں گی؟ کیا ان کے پاس مہمان کو سنبھالنے کا اتنا انتظام و انصرام موجود ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مہمان نوازی بھی عبادت تب ہے جب اس میں شرک اور ریاکاری نہ ہو. مشرک کی مہمان نوازی بھی عمل صالح نہیں، اور ریاکاری کرنے والے کی مہمان نوازی بھی عمل صالح نہیں ہے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں بہشت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، باغات میں داخل کریں گے. اور یہ کوئی عام باغات نہیں، تجری من تحتها الانہار، کئی نہریں چل رہی ہوں گی کچھ باغوں کے اندر، کچھ باغوں کے کناروں پر، کچھ باغ میں داخل ہونے سے پہلے مکانوں کے دائیں بائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ نہر نیچے سے گزر رہی ہو، اوپر بن جائے مکان. پہلے سمجھ آتا تھا یا نہیں سمجھ آتا تھا؟ اب تو سمجھ آ گیا ہے، پل بن رہے ہیں نہروں پہ. اگر آپ اور میں اور آج کی دنیا کا بندہ نہروں سمندروں پہ اتنی عمارتیں بنا رہا ہے، آج کا بندہ سمندروں پہ اتنے ٹھکانے اور بنگلے بنا رہا ہے، تو رب کے لیے تو یہ کن کی بات ہے. اللہ کو تو مشکل کوئی نہیں.
کہ وہ نہر کے کنارے پہ بنگلہ بنا کے دے یا نہر کے اوپر بنگلہ بنا کے دے، یہ بات اٹل ہے۔ باغوں کے اندر بھی نہریں ہیں، باغوں کے دائیں بائیں بھی نہریں ہیں، جنہوں نے باغوں کو سیراب کی بھی کر رکھا ہے اور جنہوں نے باغوں کی خوبصورتی کو بھی بڑھا کے رکھا ہے، اور یہ میرے آپ کے لگائے باغ بھی نہیں ہے، ان کے میووں کی بات، ان سے ملنے والے رزق کی بات یہ ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ ایک بات کرتا ہے، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ۔ دو معنی، جب جنت میں کوئی پھل ملے گا، مفسرین نے ایک معنی یہ کیا، وہ پھل دیکھ کے کہیں گے یہ تو ہمیں دنیا میں ملا تھا، ایسے ہی دنیا میں ہم کھا رہے تھے، جنت میں بھی ایسا ہے، لیکن جب کھانے لگیں گے تو لذت دے کے اش اش کر جائیں گے، کیا کمال ہے، ہم نے تو دنیا میں ایسا پھل نہیں کھایا۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا، ایک بار انہیں پھل ملا ہے دوپہر کے کھانے میں، پھر شام کے کھانے میں جب وہی پھل ملے گا کہیں گے ہم نے تو یہ دوپہر کو کھایا تھا، شام کو پھر ہمیں وہی پھل مل گیا، لیکن جب کھانے لگیں گے اللہ کہتے ہیں پھل وہی ہوگا، لیکن دن والے کا ذائقہ میں اللہ الگ بناؤں گا، رات والے کا ذائقہ میں اللہ الگ کر دوں گا۔ سمجھیں آپ؟ تجری من تحت الانہار، اور پھر نہر بھی ایک نہیں، نہریں، ہاں جی، خالدین فیہا ابدا، وہاں کی ڈیل کوئی 100 سال کے لیے نہیں کہ 99 سال کی ڈیل ہے اس کے بعد ختم، نہ، بلکہ فرمایا ابدا، وہاں پہ رہنا ہمیشہ کے لیے۔ مولا کون ہمیشہ رہنے دیتا ہے؟ کون ہمیشہ رہنے دیتا ہے؟ ایک مکان بنانے والے نے بنایا، اگلی نسلیں چھین لیتی ہیں، اللہ نے کہا ایسی بات نہیں، وعد اللہ حقا، یہ میرا وعدہ ہے اور مجھ سے بڑا کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات میں مجھ سے بڑا سچا ہے تو ذرا لا کے دکھاؤ۔ کیا بات ہے؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، تم نے جو آرزویں لگا رکھی ہیں، اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں نے، انہوں نے بھی امیدیں لگا رکھی ہیں، تمہاری آرزویں امیدیں، اہل کتاب کی آرزویں امیدیں، ان پر کر تو کوئی بات موقوف نہیں، ان امیدوں کا تو کوئی کردار نہیں۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے برائی کا بدلہ ملے گا۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، یہودی کہتے تھے جنت ہماری ہے، عیسائی کہتے تھے جنت ہماری ہے، اللہ کہتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ اٹکلیں ہیں تمہاری، یہ فطور ہے تمہارے دماغ کا، کسی کی جنت نہیں، میری ہے، میری جنت میں جانے کے لیے میرا فرما بردار بننا پڑے گا۔ ہاں جی، 2 آیات ہیں کہ یہاں پہ ایک پہلے پارے میں، لیکن اگلی آیات ہے میں کل آپ کو دونوں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری اٹکلیں ہیں، یہ تمہاری آرزویں ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے جی؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے برا عمل کیا اللہ کی پکڑ آئے گی، کوئی حمایتی نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی معاون نہیں ملے گا۔ اور یا عمل من الصالحات، کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو تب، عورت ہو تب، لیکن ضروری ہے کہ وہ ہوا مومن،
ہو وہ مومن، ہو وہ مسلمان، مشرک نہ ہو، وہ بدعتی نہ ہو مومن، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، اس کی کوئی بات نہیں۔ اولئک یدخلون الجنہ، مرد عمل کرے، عورت عمل کرے، مومن ہو، بس اتنا کافی ہے کہ عمل بھی کر رہے اور مومن ہے، میں اللہ انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگلا لفظ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، بڑا ظلم تو دور کی بات ہے، تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تل کیا ہوتا ہے؟ ایک تل کا وزن کتنا؟ دوسرا مقام، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو تمہیں سزا دے کہ میں اللہ نے کرنا بھی کیا ہے۔ لفظ عجیب ہے جی، کہاں جائے؟ وَرَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی تیرا رب ظالم نہیں۔ اس کا دوسرا معنی بس کریں، دیکھیں جی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں نیک، ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں، چل رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اور کون سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات میں، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، اور تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں، وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر بھی موقوف نہیں۔ وَإِنْ يَعْمَلْ، جو عمل کرے برے، بدلہ دیا جائے گا اسے، اور نہیں پائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو عمل کرے نیک، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا خاتون ہو، وہو مومن، ہو وہ مومن، پر داخل کیے جائیں گے وہ جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ تل کے برابر بھی۔